جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے تو ہم نے ابھی تک کتاب و سنت کی بحث پڑھ لی، اجماع کی اور قیاس کی. قیاس کے بعد جو نیکسٹ بحث ہے وہ ہے قول صحابی. ٹھیک ہے، قول صحابی یعنی صحابی کا جو قول ہے اس کی حجیت. صحابہ کے فتاوی آپ کہہ لیں، صحابہ کی اجتہادی آراء. تو کسی شرعی مسئلہ میں اگر صحابہ کرام کا صریح یا سکوتی اجماع نہ ہو، یعنی اگر تو ان کا اجماع ہے نا تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ وہ حجت ہے. ٹھیک ہے، سکوتی نہیں، صریح اجماع. اجماع کی بحث میں ہم نے پڑھی تھی، کچھ لوگ سکوتی اجماع کو حجت مانتے ہیں جیسے اناف وغیرہ، لیکن سکوتی اجماع کوئی اجماع نہیں ہے. سکوتی اجماع کیا ہے؟ یعنی کچھ نے اپنی آراء کا اظہار کیا اور باقی لوگ خاموش رہے، تو انہوں نے کہا جی خاموشی اصل میں کیا ہے؟ رضا مندی ہے. حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. خاموشی جو ہے وہ رضا مندی کی دلیل نہیں ہو سکتی. آج اگر کچھ علماء اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کسی مسئلے میں اور کچھ نہیں کرتے تو ہم کہیں کہ جی نہیں اجماع ہو گیا. کیوں کہ وہ خاموش اس لیے ہے کہ وہ رضا مند ہے. نبی کے لیے استثناء ہے، نبی کے لیے استثناء ہوگا. کیا مطلب نبی رسول خاموش رہے؟ نہیں، وہ تو تقریری حدیث بن جاتی ہے نا، کیونکہ نبی کا تو یہ فریضہ ہے نا، وہ تو منکر پہ خاموش نہیں رہ سکتے. عام آدمی تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپائنٹ تو نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ بھی بات ایڈ کی جاتی ہے کہ کم از کم وہ صحابہ کرام یا وہ علماء کرام اتنے دن تک خاموش رہیں کہ جتنے دن تحقیق کی جا سکتی ہو یا اس پر ریسرچ کی جا سکتی ہو تو وہ کچھ بولیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ہر عالم ہر مسئلے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہو. یہ لاجیکلی نہیں، ایسا نہیں ہے، مشاہدے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو اب کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے فتاوی بھی اٹھا کے دیکھ لے، کیا ہر مسئلے میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا؟ نہیں کیا. تو اجماع سکوتی جو ہے نا وہ نہیں، وہ حجت نہیں ہو سکتا. ہاں، جو صریح اجماع ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی صراحت کے ساتھ سب نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. خاموشی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض اوقات خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے یار شاید میری اس مسئلے میں تحقیق ابھی مکمل نہیں ہے، یا بعض اوقات کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس مسئلے میں اپنی رائے کا اظہار ہی نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات کوئی سوشل پریشر ہو سکتا ہے، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی. ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک صحابی کی یا ایک سے زیادہ صحابی کی کوئی رائے موجود ہے، کوئی ان کا قول، کوئی ان کا کوئی فتویٰ موجود ہے، اس سے رہنمائی لینی چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے، رہنمائی تو لینی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ دیوان کے فقہا یا محدثین کے جو اقوال ہیں، آپ نے جب کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، کتاب و سنت کو انٹرپریٹ کرنا ہے، تو آپ کو ظاہر بات ہے پچھلے مفسرین سے آپ استفادہ کریں گے. تو جب فقہا محدثین سے آپ استفادہ کریں گے فتویٰ کے بیان میں، تو وہاں آپ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین سے بھی کریں گے. وہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ جی استفادہ نہیں کرنا. اصل چیز کیا ہے کہ وہ حجت ہے کہ نہیں ہے. اصل بات یہ حجت ہے کہ نہیں ہے، بائنڈنگ ہے آپ کے لیے کہ نہیں ہے. قول صحابی کو لینا جو ہے، اس میں ایک تو یہ روایت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان. سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے، ٹھیک ہے، اور جو پہلے ایمان لانے والے ہیں اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے، اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو صحابہ کی بھی بات ہو رہی ہے اور ان کے پیروکاروں کی بھی بات ہو رہی ہے. اب اس میں خیر ایک تو انٹرپریٹیشن کا بھی اختلاف ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایک تو یہ ہو گئے مہاجرین انصار میں سابقون الاولون، والذین اتبعوہم کون ہے؟ جو جونیئر ہیں، جو السابقون الاولون کی پیروی کرنے والے ہیں. کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اب ظاہری بات ہے انہی کی بات ہو رہی تھی نا، کہ صحابہ میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ جو السابقون الاولون ہے اور دوسرے جنہوں نے ان کی پیروی کی. ایک تو یہ انٹرپریٹیشن ہے، لیکن یہ ہے کہ قیامت تک جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے، دیکھیں قرآن اس معاملے میں تو بڑا واضح ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. کس کی پیروی کرو؟ جو نازل کیا گیا. تو صحابی کا فہم منزل من اللہ نہیں ہے. مطلب قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے نا، حکم کے انداز میں کیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ صحابہ کی اطاعت کرو.
ہاں ویسے ٹھیک ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلو، یہ وہ ایک انداز ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک ریکمینڈ کی جا رہی ہے ایک چیز. ہاں ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے. یہ وہی بات ہے کہ ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. کس طرح کرنی ہے وہ اس کا ایک نمونہ ہے. جی تو اطیع اللہ و اطیع رسول جس طرح سے وہ زوردار انداز میں وہ بات ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اس طرح آپ ایون کے اولی الامر کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایک جگہ پہ یہ بھی بات آ گئی، لیکن وہاں پہ بھی ساتھ میں کنڈیشن عائد کر دی کہ اگر ان کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ. تو مطلب غیر مشروط انکنڈیشنل جو اطاعت ہے وہ صرف دو کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی. باقی جو اطاعت ہیں وہ کنڈیشنل ہیں. اور پھر جس اطاعت کو فرض کیا گیا ہے وہ کس کی اطاعت ہے؟ وہ ما انزل، جو نازل کی گئی ہے، یعنی منزل من اللہ. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اب صحابہ کا جو فتویٰ ہے، ظاہر بات ہے کوئی بھی اس کو نہیں کہتا کہ یہ منزل من اللہ ہے، سب اس کو صحابہ کا فہم کہتے ہیں. تو صحابہ کا فہم منزل من اللہ نہیں ہے. منزل من اللہ دو چیزیں، کتاب اللہ، سنت رسول. اور کوئی چیز منزل من اللہ نہیں ہے، یعنی جسے آپ وحی کہتے ہیں. منزل من اللہ تو وہی ہے نا جو اوپر سے آئی ہے، آسمان سے آئی ہے. ٹھیک، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی منزل من اللہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ باقی امت میں سب سے زیادہ اقوا. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، مطلب ان کی جو انہوں نے رائے دی ہے وہ سب سے زیادہ قوی ہے. ایسا ہی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. یہ بات کہی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل بات پھر وہی ہے، ان کی آراء کو سامنے رکھنا، اس سے استفادہ کرنا. ٹھیک ہے، اس کا تتبع کرنا. ظاہر بات ہے کوئی اس سے منع تو نہیں کرے گا، لیکن کیا وہ لازم ہے کہ ایک صحابی کی رائے آپ کے سامنے آ گئی ہے تو اب جیسے کتاب و سنت کو آپ ترک نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ اس رائے کو بھی، اس اجتہاد، اس فتوے کو بھی ترک نہیں کر سکتے. یہ بات ہو رہی ہے، یعنی اس کا لیگل سٹیٹس، اس کی آپ اصول فقہ پڑھے ہو نا، اصول فقہ میں آپ لیگل سٹیٹس کی بات کرتے ہو، آپ فضائل کی بات نہیں کرتے. نو ڈاؤٹ فضائل میں تو ظاہر بات ہے خیر القرون ہے، بہترین لوگ ہیں. جی ایک سے زیادہ ہوں اور کسی کو کوئی ایک قول جو ہے وہ صحیح لگ رہا ہو تو وہ اس پر عمل کرتا رہے، بس مطلب اپنے عملاً تو ایسا ہی ہو رہا ہے. مجھے بتائیں صحابہ کرام میں جہاں ایک سے زیادہ اقوال ہیں تو فقہا نے کیا کیا؟ کسی ایک قول کی طرف چلے گئے. جیسے فقہ حنفی والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اقوال کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو مدینہ والے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سر اس میں پھر ماڈرنسٹ کو ہم کیسے ایویلویٹ کریں؟ کیونکہ وہ بھی یہی ملک جاوید غامدی صاحب کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انٹرپریٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پھر قرآن پاک کو. دیکھیں آپ کسی کی پہ پابندی تو نہیں نہ لگا سکتے، ٹھیک ہے، کہ وہ انٹرپریٹ نہ کرے. فقہا نے بھی اصل بات یہ ہے کہ صحابہ سے اختلاف کیا، عملاً تو ایسا ہی ہوا ہے. ایک ہے اصولی بحثیں، وہ بڑی آپ کو نہ وہ لگتی ہیں. ابھی یہاں آگے رائے آئے گی امام کرخی وغیرہ کی، جو بڑے فقہا حناف کے اصولیین میں سے. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ایک نظریاتی بحث ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ جی صحابہ کا فہم حجت ہو رہی ہے، اور وہ عملاً تو امام صاحب نے جو ہے وہ اختلاف کیا ہے. اتنے فتاویٰ پڑھے ہیں جو صحابہ کے فہم کے خلاف ہیں. عملاً صورتحال یہ ہے، تو اس لیے یہ بات نہ کرو آپ. تو عملاً تو اگر آپ دیکھیں نا فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو جو ہے وہ چاروں فقہا کسی مسئلے میں جو ہے وہ صحابی کا قول ایک طرف ہے، چاروں فقہا کا قول دوسری طرف ہے. اب وہ میری کتاب مقالات عقیدہ اور منہج، اس میں نے ایسی چیزیں جمع کی ہیں. بہت عملاً بہت اختلاف ہے. اس میں جو معتدل رائے مجھے امام شافعی کی لگی. آج ہم ان کی کتاب سے دیکھیں گے، الرسالہ سے امام شافعی کی رائے کیا ہے. کیونکہ امام شافعی کی جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ ہے، یعنی ان کی اپنی کتاب. باقی جو انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ بعد میں جا کے اسٹوڈنٹس کے کئی واسطوں سے ملتی ہے. خیر بار یہ کوئی طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہو کہ جی صحابہ کا فہم جو ہے وہ حجت ہے؟ دیکھیں نہیں، وہ حجت تو ظاہری بات ہے. دیکھیں اب جیسے یہ مثال کے طور پہ یہاں انہوں نے ایک بات بیان، ائمہ اربعہ سے منقول ہے کہ وہ صحابہ کرام کے اقوال کی جستجو کرتے. ٹھیک ہے، یہ کرنا چاہیے. ہاں، انہیں حجت تسلیم کرتے. ٹھیک ہے، اور کسی حال میں ان کے دائرہ سے باہر نہ جاتے تھے. دیکھیں یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، نظریاتی ہے. عملاً ایسا نہیں ہوا. عملاً آپ کوئی بھی فقہ اٹھا کے دیکھیں گے تو صحابہ کرام کے اقوال سے نکلے. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی ان کے نالج میں نہ آئے ہو صحابہ کے اقوال، یہ بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے،
بعض اوقات کسی امام کا فتویٰ کسی حدیث کے خلاف ہوتا ہے تو یہی تعویل کی جاتی ہے کہ امام صاحب کے سامنے وہ حدیث نہیں آئی. تو اسی طرح سے کسی صحابی کے قول کے خلاف، تو یہ بھی یعنی آناف میں ہم آگے دیکھیں گے ابھی، وہاں دو رویے پیدا ہوئے. کچھ نے تو یہ کہا کہ امام صاحب کے علم میں نہیں تھا تو انہوں نے صحابہ کے قول کے خلاف فتویٰ دے دیا. یعنی یہ تو سب نے مانا نا کہ فتویٰ صحابہ کے قول کے خلاف موجود ہے، ظاہری بات ہے جب سب چیزیں سامنے آ گئی تو واضح ہو گئی بات. اب کچھ نے یہ توجیہ کی کہ جی امام صاحب کے علم میں نہیں تھا، اور کچھ نے یہ توجیہ کی کہ نہیں، اصولی ان کا موقف یہی تھا کہ صحابہ کرام کا قول حجت نہیں. یہ ہم آگے چل کے اس کو کھولتے ہیں. لیکن بہرحال ابھی یہ کہتے ہیں اچھا اس پر بھی ان سب کا اتفاق ہے کہ ایک صحابی کا قول کسی دوسرے صحابی کے لیے حجت نہیں ہے. بات یہ ہے جب اس کے لیے حجت نہیں ہے تو ماں بعد والوں کے لیے جو دلیل بنائی گئی نا وہ یہی کہ ماں بعد والوں سے وہ زیادہ عالم ہے اور زیادہ بڑے عالم. لیکن زیادہ بڑا عالم ہونا بھی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ وہ آپ کے اوپر حجت. پھر تو ہمیشہ یہی ہوگا کہ استاد اپنے شاگرد پہ حجت ہوگا. نہیں سر، پھر اس میں اگر دو صحابی میں ساتھ مطلب اختلاف ہو گیا ہاں تو ان میں سے پھر زیادہ بڑا عالم کون سا کہ جس کو ہم مانیں گے؟ بعد والوں کے لیے حجت کون سا ہوگا؟ کیا دو صحابہ میں کسی معاملے میں اختلاف ہو ہاں تو ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر حجت نہیں ہوگا نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک گریڈ ہے. تو بعد والوں کے لیے کون سا ہے، یعنی کہ کال کس کا کال حجت ہے؟ ہاں وہ تو یہی کہتے ہیں نا جو دلیل کے موافق ہے، دلیل کے موافق ہے. اصل میں دیکھیں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع ہو جائے تو وہ حجت ہے. ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے. صحابہ کا اختلاف ہو جائے تو کسی ایک قول کی طرف چلے جائیں، چارہ ہی نہیں ہے اس کے بغیر، کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. مجھے بتائیں مطلب صحابہ کے اگر ایک سے زیادہ اقوال موجود ہے تو کیا کریں گے؟ کسی ایک قول کی طرف جائیں گے. تو اس میں صحابی تو حجت نہیں رہا نا، نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حجت نہیں ہے. ٹھیک. ہاں اب ایک مسئلہ آ جاتا ہے جس میں کسی مسئلے میں جو ہے وہ کچھ صحابہ سے یا ایک دو صحابہ سے یا دو چار صحابہ سے کوئی قول مروی ہے اور اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے اور تائید بھی نہیں ہے. تائید بھی نہیں ہے کہ وہ اجماع ہو سکے، مخالفت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن دو چار اب اس کی مخالفت جائز ہے کہ نہیں، یہ بس ایک سینیریو. تو دیکھیں اصولی بنیاد پہ تو آپ نے صحابہ کا قول چھوڑ دیا. جب ان کا آپس میں اختلاف ہوا تو جب آپ نے وہ چھوڑا تو وہ کس بنیاد پہ چھوڑا؟ دلیل کی بنیاد پہ. تو دلیل کی بنیاد پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے جو مسلک ہو جائے نماز میں فرضین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، ہاں تو یہ بھی سر اسی وجہ سے ہو سکتا ہے. ہاں ایسے ہی ظاہری بات ہے سارے صحابہ میں تو اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے صحابہ کرام میں. اب تو وہ دکتور کلہ رواس جی نے انہوں نے تو صحابہ کی فقہوں کو مدون کر دیا نا. قلہ رواس جی، آپ اس کو گوگل کریں نا، یہ معارف اسلامی جماعت اسلامی کا ادارہ ہے. انہوں نے انسائکلوپیڈیاز پبلش کی ہیں، فقہ حضرت عمر بن خطاب، فقہ ابو بکر صدیق، فقہ عثمان جو ہے وہ غنی، فقہ حضرت علی بن ابی طالب، فقہ عبداللہ بن عباس، فقہ عبداللہ بن مسعود. تو صحابہ کی فقہ اس کو مدون کیا، کیونکہ صحابہ کے جو فتاوی ہیں نا وہ ملتے تو ہیں ہمیں آثار کی کتابیں، جیسے مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، یہاں صحابہ کی بہت فتاوی ہیں بہت. تو انہوں نے ان کو جمع کر دیا، فقہ مدون کر دی. ٹھیک ہے. تو اب ان میں اختلاف ہے بہت زیادہ ہے صحابہ میں. ایون کہ کمپیریٹو فقہ کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اختلاف تو آپ کو صحابہ کا مل جاتا ہے نا. ہاں وہ تو مل جاتا ہے آپ کو. تو ہاں یہ کہہ رہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے مجھے کوئی چیز نہیں ملتی، یہ بات بھی بہت عام ہے، یہ بات سارے یہ کرتے ہیں کہ اگر صحابی کا قول کتاب اللہ یا سنت رسول کے خلاف چلے جائے تو پھر کیا حجت ہے؟ ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں کہے بھائی کتاب اللہ سنت رسول کے مقابلے میں آپ صحابی کو حجت مانو، کوئی بھی نہیں کہے گا نا، پاسبل ہی نہیں. تو اب سینیریو بہت محدود سا بن گیا کہ صحابی کا قول کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مجمع علیہ قول بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور صحابہ کا آپس میں اختلاف بھی نہیں ہے، اور کسی مسئلے میں کسی قرآن کی آیت یا کسی حدیث کی انٹرپریٹیشن میں کسی صحابی کا کوئی قول مروی ہے تو وہ حجت ہے کہ نہیں. تو بہت ساری جگہوں پہ تو آپ نے اس کو ویسے ہی نکال دیا نا، کیونکہ صحابہ کرام بہت دفعہ میں کیا ایک دوسرے کے اوپر بھی نقد کرتے تھے نا. ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، صحیح حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان سے، ٹھیک ہے، کہ آپ حج تمتع سے منع کرتے ہیں. حج تمتع سے، حج تمتع کہتے ہیں یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کرنا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کیا. میں کہا بھائی ٹھیک ہے کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے، انہوں نے اس کو انتظامی مسئلے میں لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی منع کرتے تھے. ایک شخص آ گیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، کہنے لگا کہ جی
وہ حج تمتع کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہو، اللہ کے رسول نے کیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی آپ کے والد تو منع کرتے تھے۔ تو کہنے لگا بھائی میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے کیا تھا تو اللہ کے رسول کی بات ماننی چاہیے یا میرے والد کی بات ماننی چاہیے؟ کہنے لگا جی اللہ کے رسول کی، تو جاؤ جا کے کرو، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس معاملے میں بہت واضح تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کسی مسئلے میں کسی رائے کا اظہار کیا تو وہ بندہ آگے سے کہنا جی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی رائے یہ نہیں تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا عجیب بات ہے، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے رسول کی بات ہے اور تم کہتے ہو جی ابو بکر اور عمر کی رائے یہ نہیں تھی، تو قریب ہے تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں، تو تم مطلب کس کو اللہ کے رسول سے؟ تو صحابہ کرام میں یہ معاملہ بڑا واضح تھا، وہ سنت کے مقابلے میں اپنے کسی جو فیلو ہوتا تھا اس کی رائے کو ترجیح نہیں دیتے تھے، بالکل نہیں دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص تھے یا حضرت عبداللہ بن عمر تھے، کون تھے ابھی میرے ذہن میں نہیں، کہ وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جی عورتیں کیا کریں، اپنا غسل جنابت میں اپنا جو ہے وہ بال اگر انہوں نے باندھے ہوئے ہیں تو اس کو کھول لیں۔ تو انہوں نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے غسل کیا اور میری چٹیاں بندی ہوتی تھی اور میں 3 چلو پانی لے کے اس کے اوپر ڈال لیتی تھی، تو انہیں جا کے کہیں کہ بہتر ہے کہ یہ فتویٰ دے دیں کہ عورتیں اپنے سر مڑوا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں صحابہ کرام جو ہے وہ بہت وہ تھے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے بھائی نہیں، اور وہ اس بات کو سمجھتے بھی تھے۔ جب ان کے سامنے سنت آ جاتی تھی تو وہ اپنے قول سے کیا کرتے تھے، رجوع کر لیتے تھے۔ ایسی بہت ساری مثالیں، رفع الملام امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بہت مثالیں جمع کر دیں، میں نے بھی اس پہ کافی سارے آرٹیکلز لکھے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام رجوع کر لیتے تھے۔ حضرت جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ والعادیات ضبحا، اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ تو انہوں نے پوچھا بھئی اس سے پہلے کسی سے پوچھیے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ کس سے؟ عبداللہ بن عباس سے۔ تو کہنے لگا وہ کیا تشریح کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد گھوڑے ہیں، جنگ کے گھوڑے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ بلا لو، عبداللہ بن عباس کو بلوا لو۔ وہ بندہ بلوا کے لے آئے۔ ہے اب غالباً پتہ نہیں واللہ عالم کس دور کی بات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن عباس سے کہ آپ نے یہ تفسیر کہاں سے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی لغت میں ظاہری بات ہے کہ یہ جو لفظ ہے والعادیات ضبحا، ذبح کا لفظ جو ہے یہ گھوڑے کے لیے بولا جاتا ہے، گھوڑے کے ہانپنے کے لیے لغت میں بولا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دیکھو بات یہ ہے، جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو اس وقت ہم مکہ میں تھے، تو مکہ میں کون سا جو ہے وہ میدان جنگ لگی ہوئی تھی اور کون سے گھوڑے دوڑ رہے تھے؟ یہ تو مکی آیات ہیں۔ تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ قسم کسی ایسی چیز کی اٹھائی ہے کہ جو اب اس وقت لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ بھئی اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ تو اس سے مراد حج کی اونٹ ہے، حاجیوں کے اونٹ اس سے مراد ہے۔ حج تو اب ظاہری بات ہے دور جاہلیت سے چلا آ رہا تھا نا، اور مکہ میں بھی ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، ہر سال ہوا کرتا تھا۔ تو اونٹوں پہ آتے تھے وہ حج کرنے کے لیے، اب وہ اونٹ کے ہانپنے کو انہوں نے مراد لیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ تو پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ کی تشریح درست ہے، آئندہ میں یہی کروں گا۔ دلیل کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے کی قول کی طرف رجوع کر لیتے تھے۔ یہ معروف نہیں ہوئی کیا؟ علی کی تشریح، ہاں حضرت علی کی تشریح معروف نہیں ہوئی، یہ بات ٹھیک ہے۔ شان نزول کی طرف چلا گیا اور عبداللہ بن عباس ہاں کہ مکی آیات ہیں تو مکی آیات کی مناسبت سے زیادہ بہتر تشریح یہ ہے کہ اونٹ مطلب ان کی رائے یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو صحابہ کرام میں تو بہت اختلاف ہوتا تھا اور وہ دلیل سے بحث بھی کرتے تھے اور کبھی ایک دوسرے کی بات مان لیتے تھے، کبھی نہیں بھی مانتے تھے، کبھی نہیں بھی مانتے تھے۔ اب جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عثمان کو کہ آپ حج تمتع سے منع کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں تو منع کروں گا۔ حضرت عمر نے بھی منع کیا، ٹھیک ہے، انتظامی مسئلہ ہے نا، انتظامی مسئلے کی وجہ سے۔ تو حضرت علی نے کہا آپ منع کریں سو کریں، ہم تو نہیں منع ہونے والے، اللہ کے رسول نے کہا ہم تو کر کے رہیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر حج تمتع کا ان کے سامنے جو ہے لبیک حج و عمرتن، ان کے سامنے وہ کہا اور ہم تو جا رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، یہ ایسا ہے۔ یہاں امیر کی اطاعت واجب نہیں آتی، یہاں امیر کی اطاعت واجب نہیں آتی۔ نہیں ان میں اس مسئلے میں بڑے اختلاف ہو جاتے تھے صحابہ کرام میں۔ سارے تو امیر تھے۔ حضرت جو ہے نا عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً حضرت حذیفہ بن یمان تھے جو مجھے یاد پڑا ہے،
یہ لڑ رہے تھے، بارڈر پہ لڑ رہے تھے. ہوا یہ کہ جب وہ علاقے فتح ہو رہے تھے، خاص طور پہ شام، عراق اور یہ سارے علاقے، تو یہاں زیادہ کرسچنس تھے اور جیوز بھی تھے کچھ. اب وہ جب علاقے فتح ہوئے تو مسلمانوں نے، سپاہیوں نے شادیاں کرنی شروع کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ جی حذیفہ بن یمان اب یہ سپہ سالار ہیں، انہوں نے بھی کسی کتابی عورت سے شادی کر لی. کتابی جو اہل کتاب ہے، انہوں نے خط لکھا کہ طلاق دے دو. انہوں نے آگے سے قرآن کی آیت لکھ دی، ٹھیک ہے، کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے. تو آپ کس کیپیسٹی میں ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ جی آپ طلاق دے دو؟ تو حضرت عمر خاموش ہو گئے، پہ نہیں بولے. کوئی کچھ عرصہ گزرا، غالباً 6 ماہ، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے وہ اپنی اس عورت کو طلاق دے دی. تو کسی نے کہا کہ اس وقت حضرت عمر کے کہنے پہ تو نہیں دی. تو اب کہنے کہ اس وقت ان کو اس لیے بتایا تھا کہ جس چیز کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے نا، تو اس میں عمر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں منع کرے. ہاں باقی جو وہ حکمت بیان کر رہے تھے اس کے پیچھے کہ یہ عورتیں تمہارے گھروں میں آ کے سازشیں کریں گی اور تم وہ سپہ سالار لیڈر ہو، تمہاری اندر کی باتیں باہر نکلیں گی، اور ہم اس وقت سلطنت اسلامیہ جو ہے وہ ایکسپینشن کے مراحل میں ہے، تو نقصان پہنچے گا ہمیں. تو براڈر پرسپیکٹو بات ان کی ٹھیک تھی، لیکن وہ جس طرح سے اس کو ہمارے اوپر لاگو کرنا چاہ رہے تھے وہ طریقہ ان کا ٹھیک نہیں تھا. تو وہ انہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ قرآن و سنت کا مقام کیا ہے اور ایک امیر المومنین کا کیا مقام ہے، وہ میں نے اس وقت طرز عمل اختیار کیا. باقی جو ان کی حکمت والی بات ٹھیک ہے، وہ حکمت مجھے سمجھ میں آتی ہے، اس کے مطابق ہم نے ان کو فارغ کر دی. تو یہ ہے کہ وہ بہت فرق کرتے تھے انتظامی مسئلے میں اور شرعی مسئلے میں، کہ بھائی ایک چیز اگر انتظامی مسئلے میں آ رہی ہے نا تو ہم سے ڈیمانڈ کرو کہ انتظامی مسئلہ ہے. اگر آپ اس کو شرعی مسئلہ بنا کر ہم سے اس کی ڈیمانڈ کرو گے تو ہم اس کی طرف بھی نہیں جائیں گے. تو وہ انہوں نے کتاب و سنت کی حاکمیت کو قائم کیا. صحابہ کرام نے کتاب و سنت کی حاکمیت کو قائم رکھا کہ فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول ہیں، ہم بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بھی نہیں ہیں. ایک دوسرے کے اوپر بھی وہ اتھارٹی جو قائم کرتے تھے وہ کتاب و سنت کی اتھارٹی قائم کرتے تھے. مطلب اس کی بیسیوں کا سینکڑوں مثالیں. تو خیر بہرحال امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے یہ ہے کہ بھائی کتاب اللہ سنت رسول سے چیز نہ ملے تو پھر صحابہ کرام کے اقوال کو اختیار کر لیتا ہوں. اچھا ان میں سے جس کا قول چاہوں لوں اور جس کا چاہوں چھوڑ دوں. اب ظاہری بات ہے چھوڑا تو ہے، جس کا مطلب یہ ہے حجت نہیں ہے. اچھا لیکن میں ان کے قول سے نکل کر کسی دوسرے کا قول اختیار نہیں کرتا. ہاں اب یہ بات ہے کہ مجموعی طور پہ میں نہیں نکلتا، انہوں نے یہ بات کہی ہے ان کے اقوال میں سے. ہاں ان میں سے بعض کے قول سے میں نکل جاتا ہوں لیکن مجموعی طور پہ نہیں نکلتا. اور جب معاملہ ابراہیم نخعی، شعبی، ابن سیرین، حسن بصری، عطا اور سعید بن مسیب تک پہنچتا ہے، اور انہوں نے کچھ دوسرے نام بھی لیے، تو وہ بھی اجتہاد کرنے والے لوگ تھے، اس لیے ان کی طرح میں بھی اجتہاد کرتا ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد وہ بھی تابعین ہیں، ہم بھی تابعین ہیں. ہاں مطلب اب ان کی دھونس ہمارے اوپر نہ جماؤ کہ سعید بن مسیب تابعین میں سے ہیں، ابن سیرین، عطا، ہاں ان کے فتاوا کو فالو کریں، اپنی رائے کا اظہار نہ کریں. اس کے بعد ہم سب برابر ہیں. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا. صحابہ تک بات ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں نہ بتاؤ. وہ بھی اجتہاد کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا رائٹ تھا، اتنا رائٹ ہمارا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ریالٹی میں ایسے ہے ہی صحابی کے قول سے نکلے ہیں نہیں، امام ابو حنیفہ نکلے. دیکھیں وہ تو انہوں نے خود کہہ دیا نا کہ جب دو اقوال ہیں تو کچھ سے تو میں نکل گیا. وہ تو نکلے ہیں، وہ تو نکلی ہیں جب اختلاف ہوئے. ظاہری بات اس کے بغیر تو چارہ بھی نہیں تھا. ہاں جب یہ تھا کہ قول ہی ایک تھا تو تب بھی نکلے ہیں، تو تب بھی نکلے ہیں. عملاً ایسے ہوئے تب بھی نکلے. اب اس میں توجیہ بعض لوگوں نے یہ کر لی کہ ان کے علم میں نہیں، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں اصولی طور پہ وہ اس موقف کے قائل نہیں تھے. یعنی اصولی طور پہ موقف یہ ان کا بنا کہ جب ایک سے زیادہ آراء ہو، یعنی ایک آیت کی انٹرپریٹیشن میں صحابہ کی ایک سے زیادہ آراء، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسبل انٹرپریٹیشن یہی ہو سکتی تھی. تو اس لیے اب ان پاسبل انٹرپریٹیشن سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، 2-4 جتنی بھی آ گئی. ٹھیک ہے، جب ایک ہی انٹرپریٹیشن آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کی گنجائش تو رہتی ہے، تو اس وقت آپ نکل سکتے ہو. جب ایک سے مطلب یہ ایک اصولی موقع یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک. امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں صحابہ کرام کے بہت سے فتاوی نقل کیے اور بہت سے احکام میں ان پر اعتماد کیا، بلکہ وہ ان کے فتاوی کو ایک طرح سے سنتی کا بیان سمجھتے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ آپ نے اصول حدیث میں بحث پڑھی ہوگی کہ صحابی جو ہے اگر ایسے مسائل کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرے جو اجتہادی نہیں ہے، آخرت کے حوالے سے کوئی بات کرے، تو اس میں غالب امکان یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ بعض اوقات وہ ان کے ہوتے ہوئے بعض منقول روایات کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک مطلب ٹھیک نہیں ہے کہ صحابی کا فتویٰ ہے اور ایک طرف روایت ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ صحابی کا فتویٰ لے لیں، روایت چھوڑ دیں. اچھا، اب یہ وہ بات ہے نا جو ہمارے یہاں اب بعض جو خاص طور پہ یہ سعودی عرب میں کچھ لوگ ہیں جن کو وہ منہجی یا مدخلی کہتے ہیں. اب یہ مطلب چھوٹا سا ایک گروپ ہے، سیکٹ ہے، وہ اس طرف جاتا ہے، وہ اس طرف جاتا ہے کہ جی وہ ایک جو صاحب ہیں جن کی وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ 1000 آیات بینات ہوں. 1000 آیات بینات، آیات نہیں، آیات بینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے معنی میں صریح قطعی الدلالہ ہے، قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ ہے. 1000 بھی ہوں اور ایک طرف سلف کا قول ہو تو ہم آیات چھوڑ دیں گے، سلف کا قول لے لیں گے. تو یہ نہیں، یہ رویہ کسی امام مالک میں بھی اتنی ایکسٹریم میں نہیں تھا، مطلب ایک آدھی کوئی روایت انہوں نے چھوڑ دی، ٹھیک ہے، کسی صحابی کا فتویٰ اس کو ترجیح دے دی. لیکن اب یہ بات ہے، یہ نہیں. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی اپروچ تو بالکل واضح ہے، بھائی کتاب و سنت میں نہیں ہے ایک مسئلہ، پھر صحابہ کے اقوال کی بات کرو، اور وہی بات ٹھیک ہے. کتاب و سنت میں ایک مسئلہ نہیں ہے، پھر صحابہ کی بات آتی ہے. کتاب و سنت میں ایک مسئلہ ہے، آپ روایت چھوڑ کے صحابی کے قول کی طرف جائیں، یہ تو خود صحابہ کے منہج کے خلاف ہے. اس میں تو سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں، صحابہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. انسیکیورٹی کی وجہ سے اس طرح کی اپروچ آتی ہے کہ ہمارا وہ جو ہاں ایک مطلب انسیکیورٹی کی، شاید ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمبلنس، سم کائنڈ آف ہمبلنس بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہمبلنس کی حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو لیگلائز کرنا قانونی اعتبار سے، وہ مطلب وہ تو بات یہاں تک پہنچی تھی نا ان کی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی قرآن میں دھونے کا حکم ہے، پاؤں دھونے کا حکم ہے نا وضو میں. تو اگر سلف میں سے کسی کا قول ہوتا کہ پاؤں کے ناخن کے اوپر مسح کر لو، تو ہم قرآن کو چھوڑ کے سلف کے قول کے پیچھے جاتے. اب یہ بات انہوں نے کی، عجیب بات ہے. ایک طرف مان رہے ہو قرآن میں دھونے کا حکم ہے، اگر سلف کا یہ قول بھی ہوتا، ٹھیک ہے، کہ پاؤں کے ناخن پہ مسح کر لینے سے وضو ہو جاتا ہے، پورے پاؤں پہ بھی نہیں، انگلی پہ بھی نہیں، اس کے ناخن کے اوپر، تو سلف چونکہ ہم سے زیادہ عالم ہیں تو ہمارے لیے ان کی پیروی واجب ہے بنسبت یہ کہ ہم خود قرآن و سنت سے استدلال کریں. یہ ایک دوسری انتہا پیدا ہو گئی ہے، بالکل آپ یوں کہیں کہ وہ ایک بے وقوفانہ قسم کی بات ہے. وہ فہم کی طرف، یعنی کہ ان کو اس نصوص سے یہی سمجھ آیا ہوگا تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں، ہم کسی کے فہم کے پابند نہیں ہیں، ہم اس فہم کے پابند ہیں جو ہمیں کتاب و سنت سے سمجھ میں آئے. اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن یہ ہمیں نہیں کہنا کہ جی فلاں کو یہ سمجھ میں آیا تھا تو آپ فلاں کے جو ہے وہ پابند تھے. سر یہ بھی ایک اوپن اینڈڈ بات ہے، اس سے تو بہت سے مسائل پیدا ہوئے. کس سے؟ جیسے کہ ہر شخص جو اپنے فہم کا مطلب کہ پابند ہے، ہر شخص، اپنے فہم کا جو ہر شخص سے مراد ہر عالم. ہاں، عام آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. عامی کو کیا حکم ہے؟ عالم سے پوچھو. اور عالم کو کیا حکم ہے؟ کتاب و سنت سے. عالم کے اوپر جو ہے کتاب و سنت کے علاوہ کسی کی اتھارٹی نہیں ہے. ہاں، عام آدمی جو ہے اس کے اوپر اتھارٹی کتاب و سنت کی قائم ہوگی، لیکن عالم کے ذریعے سے، عالم کے راستے سے. اس طرح تو سمجھے کئی مفسرین کا بھی فہم ہے، اس طرح وہ فقہا کا بھی فہم ہے، تو کوئی بھی مطلب ان کے فہم کو پھر فالو کر سکتا ہے جو قرآن و سنت کے موافق ہو. ہاں دیکھیں، اصل چیز ہے آپ کے دل کا اطمینان. ہم جو بات کریں کسی نہیں، ایک عالم کی بات کریں، ایک عالم جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ ایک فقیہ کی فقاہت کے اوپر اس کا اطمینان ہو جاتا ہے، ایک محدث کی فقاہت کے اوپر اس کا اطمینان ہو جاتا ہے. جب وہ اندر باہر سے مطمئن ہے نا، کوئی حرج نہیں. اسے یہ بات لگتی ہے کہ بھئی کتاب و سنت کا وہی فہم جو کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ہے، مجھے بھی وہی سمجھ میں آ رہی ہے.
مجھے بھی وہی سمجھ میں آ رہی ہے، تو ٹھیک ہے، ایک میڈیم بن گیا نا امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اس کے لیے، کہ کتاب و سنت کا فہم اس کی. ہاں اگر وہ دل سے یہ سمجھتا ہے کہ نہیں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بات ٹھیک نہیں ہے، امام شافعی کی بات درست ہے، لیکن چونکہ میں اس فقہ کا پابند ہوں اس لیے نہیں، اب یہ غلط کر رہا ہے، اب یہ غلط کر رہا ہے. جب اسے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اندر سے باطن سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں کتاب و سنت کا صحیح فہم یہ نہیں، اب یہ اپنے اوپر کتاب و سنت لاگو نہیں کر رہا، اب امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو جو ہے وہ اتھارٹی بنا رہا ہے، اب امام شافعی کو اتھارٹی بنا رہا ہے، اب امام مالک کو اتھارٹی. ہم یہ صرف بات کر، اگر کسی کو لگتا ہے کہ صحابی کا یہ جو فہم اور فتویٰ ہے نا یہی صحیح فہم ہے، تو وہ صحابی کے فہم کو اپنے اوپر اتھارٹی نہیں بنا رہا، کتاب و سنت کو اتھارٹی بنا رہا ہے، صحابی کو درمیان میں میڈیم لا رہا ہے. ہاں یہ تب ہوتا ہے کہ ایک عالم یہ سمجھے کہ بھائی صحابی سے مجھے اختلاف ہو گیا، صحابی کا یہ فہم مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، اب اس کے لیے کیا ہے، حجت کیا ہے، صحابی کا فہم یا وہ فہم جو اسے لگ رہا ہے کہ کتاب و سنت کا اصل میں یہ صحیح فہم ہے، اب اس کے اوپر وہ حجت ہوتا ہے جو اس کو صحیح لگ رہا ہے. ہاں یعنی آج کوئی بھی عالم اگر اسے لگتا ہے کہ ان کے کتاب و سنت کو جتنے بھی مطلب کہ اسلاف نے جو بھی انٹرپریٹیشن کی یعنی کہ اس کو لگتا ہے کہ جو میں انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں زیادہ بہتر ہے انسان کے پیغام کے ساتھ، تو یہ مطلب کہ ٹھیک ہے، اپروچ کے اعتبار سے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، عقیدے کے اعتبار سے. ہاں سر اصول اور بنیادوں میں تو اجماع حجت ہے، کس میں نہیں، اجماع تو حجت ہے. دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ جی ساری امت غلطی کرے، یہ پاسبل نہیں ہے. ہاں یہ پاسبل نہیں، مطلب ایک آیت کا مفہوم جو ہے نا زید کو نہیں سمجھ میں آیا، بکر کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ نام لیتے جائیں 14 سال میں ساری نام لے لیں کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، یہ نہیں ٹھیک وہ بھی تو انہی میں ہے، آ گیا ٹھیک ہے. تو ایک جنریشن کو سمجھ میں نہیں آیا، چلو دوسری کو سمجھ میں آ گیا، دوسری کو نہیں، تیسری کو، لیکن ایسا نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں ہوتا. ہم تو صرف اس مسئلے میں بات کر، دیکھیں بات یہ کہ اگر صحابہ میں 50 انٹرپریٹیشن آپ کو مل جاتی ہیں کسی آیت کی، مجھے بتائیں وہ پھر اس وقت پاسبلٹی نہیں رہ جائے گی نا. 50 بھی بہت بڑی میں بات کر رہا ہوں، ایک آیت کی مثال کے طور پہ 5-7 اقوال ایک آیت کے بارے میں اگر آپ کو صحابہ سے مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 7ویں کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. اتنی پاسبلٹی ہوتی ہے نا نس میں کیا اتنی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کی 700 انٹرپریٹیشن کی جا سکیں، ایسا تو نہیں ہوتا. تو جب ورائٹی مل جاتی ہے ہمیں سلف میں، وہ 5-7 انٹرپریٹیشن قرآن کی، آیت کی، حدیث کی، وہ پہلی صحابہ میں نہیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا میں آ کے کہیں نہ کہیں وہ آ کے ایڈریس ہو جاتی ہے. چلو اہل و ظاہر میں مل گئی، اہل و ظاہر میں نہ ملی تو فلاں کے یہاں مل گئی، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے، تو آپ اس کے ساتھ ایگری کر رہے ہوتے ہو، بس اتنی سی بات ہے. نئی انٹرپریٹیشن پیدا کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی اصولی طور پہ آپ اس کے قائل ہو بھی جائیں تو وہ جو آپ ایک بالکل نئی انٹرپریٹیشن پھر پوری روایت سے کٹ کے کریں گے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نص اس کی متحمل نہیں تھی. تو اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی روایت کو سائڈ پہ کرو، 1400 سال کی روایت کو ری وزٹ کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ری وزٹ کرو، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا اور ان کا کیا فرق ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں، 1400 سال کی روایت کے ساتھ جڑو اور اس روایت کی روشنی میں جو ہے وہ نص کا مفہوم سمجھو. اور وہ جو آپ کی 1400 سال کی دینی روایت ہے اس میں جو مختلف انٹرپریٹیشن ہے ان میں سے کوئی ایک چوز کر لو بس. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، ہم نئی انٹرپریٹیشن کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ہاں نئی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے حالات اور واقعات کے اعتبار سے اس کو ریلیٹ کرنے میں، ہاں ریلیٹ کرنے میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو یوسف قرضاوی کہتے تھے نا علیہ رحمہ، یہ اجتہاد ترجیحی ہے، یعنی مختلف آراء میں سے ایک رائے کو راجح قرار دینا. یعنی مفسرین نے جو تفاسیر لکھی ہے مثال کے طور پہ، وہ تفاسیر کا ذخیرہ اپنے سامنے رکھے، اس میں سے ایک رائے کو راجح قرار دیتے. ہاں تو پاسبل انٹرپریٹیشن ہو گئی. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی تھی، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، لیکن دیکھیں اتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہوئی ہے. اب ایک نص میں سے کتنا، وہ کھیل تو ہے نہیں، کسی شاعر کی شاعری تو ہے نہیں. اب آپ کہیں کہ جی 150 سال تو خیر نہیں، اب مطلب 500-700 سال تک لوگ اس کے ساتھ کھیلتے رہیں اور اس میں سے ہر بندہ اپنے، مطلب بہت ربڑ تو نہیں ہے نا کہ جس طرح مرضی اس کو جو ہے وہ پلیڈو جیسے بچوں کا ہوتا ہے جو مرضی شکل نکال لیں، ایسا تو نہیں ہے نص. کتاب اللہ ایسی نص تو نہیں. ایک جگہ میں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ کتاب اللہ کی جو نص ہے نا وہ سمندر نہیں ہے لیکن ایک دریا کی طرح ہے.
دریا کی ایک ڈائریکشن ہے نا, تو وہ آپ کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے میننگ کی. جو نس ہے وہ میننگ کی ایک ڈائریکشن دے دیتی ہے. اس ڈائریکشن سے دائیں بائیں آپ معنی نہیں نکال سکتے, اس ڈائریکشن میں نکال سکتے ہیں. تو وہ جو صحابہ کرام کے یا سلف کے جو معنی ہے نا, وہ آپ کے لیے ایک دائرہ کھینچ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ یہ نس ہے, اس کی میننگ کا یہ دائرہ ہے, اس دائرے سے باہر نہ نکلو, اس کے اندر جو کھیلنا کھیلتے رہو, نئی پوزیشن لے لو, کوئی حرج نہیں. ان کے فقہ الاحکام جو ہے وہ لمیٹڈ ہی ہے, وہ ایک سرکل کی مانگ ہے, لیکن فقہ الواقع ہر دور کے اعتبار ہاں, اس میں اجتہاد کی گنجائش بہت زیادہ رہتی ہے کہ جو آپ اس فقہ الاحکام کو جو ریلیٹ کرتے ہیں فقہ الواقع کے ساتھ, وہ تو تبھی ریلیٹ کریں گے, وہی علماء کریں گے جو سوسائٹی کو پہلے سمجھیں گے. اور وہاں تو علماء سمجھنے پہ آتی ہی نہیں ہے, صحیح بات کی آتے ہی نہیں اس طرف, اور اس کو یا تو دنیا داری سمجھتے ہیں یا پھر اس کو مذاق سمجھ کے اڑا دیتے ہیں. بھئی اکنامکس پڑھیں, سائیکالوجی پڑھیں, سوشیالوجی پڑھیں, فلسفی پڑھیں, کلام پڑھیں, سائنس پڑھیں. ایون کہ جب آپ نے ان چیزوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے, ظاہر میں پڑھیں گے تو تب. ایک عالم سے سوال ہوا افراط زر جائز ہے, تو وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ افراط زر کا مطلب ہے زر کہتے ہیں دولت کو, افراط کہتے ہیں زیادہ کرنا, تو دولت کو زیادہ کرنا, تو دولت کو زیادہ کرنے میں کیا مانتے ہو؟ میں نے کہہ دیا جائز ہے. وہ بندہ اکنامکس کا تھا, اس نے کہا سر آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اچھا پھر افراط زر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر اس نے بتایا یہ ٹرم ہے, اصطلاح ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا آپ کی گورنمنٹس پیسہ کیوں نہیں زیادہ چھاپتی؟ زیادہ پیسہ اگر چھاپ دے تو کیا ہوگا؟ انفلیشن ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے, آپ کی جو ویلیو ہے کرنسی کی وہ کیا ہو جائے گی؟ ڈی ویلیو ہو جائے گی. اور جو 9/11 کا واقعہ اس کے بعد افغانستان پہ جب وہ حملہ ہوا تھا, تو اس کے بعد کیا ہوا افغانستان میں؟ وہ اب نیوز میں پڑھتے تو لوگ وہ بوریاں بھر کے لے کے جاتے تھے افغانی. ٹھیک ہے, افغانی روپیہ بوریاں بھر کے لے کے جاتے تھے منڈی میں ٹماٹر خریدنے کے لیے. پیسہ اتنا ڈی ویلیو ہو گیا. ٹھیک, تو وہ تو ظاہر بات ہے, جب تک آپ اس فیلڈ کو سمجھو گے نہیں تو آپ اس میں اپنی رائے کا اظہار کیسے کرو گے؟ کوئی عالم سے پوچھے کلوننگ جائز ہے کہ نہیں, اب وہ جو ہے نا وہ ڈکشنری سے کلوننگ کے میننگ دیکھنے کے بعد فتویٰ دینا شروع کر دے کلوننگ جائز ہے کہ نہیں, تو غلط ہو جائے گا نا. ڈراپ شپنگ جائز ہے کہ نہیں, اب پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا بھی ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے, فارکس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے, پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا نا, پھر ہی جواب دے پائے گا نا. سب عالم کو بھی تو ہاں بالکل. اب اس لیے جو ہے وہ کلیکٹیو اجتہاد کا اس وقت داہیہ بڑھ رہا ہے. میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ اسی پر تھا, کلیکٹیو اجتہاد پہ. اس میں یہی ہے کہ اب جو باڈیز ہوتی ہیں, آرگنائزیشن ہوتی ہیں, وہ فتویٰ جاری کرتی ہیں. یعنی اکنامکس کا مسئلہ ہے, 10-12 علماء بیٹھیں گے, 5-7 اکانومسٹ بٹھا لیں. ہاں, اگر میڈیکل کا مسئلہ ہے آپ 5-10 جو ہے وہ ڈاکٹرز بلا لیں. ٹھیک ہے, اس فیلڈ کے لوگ بلا لیں. تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے علماء اس بات سے نکلیں کہ بھائی بہت سارے میدان ایسے ہیں جس میں ہم جاہل ہیں. وہ یہ سمجھیں, وہ عالم ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عالم الکتاب و سننا نہیں, بلکہ وہ فلسفے کا بھی عالم ہے, وہ سائنس کا بھی عالم ہے, وہ جو ہے وہ ہر چیز کا عالم ہے. ہاں, وہ سب کا ہے. وہ سائیکالوجی بھی اس سے بہتر کسی کو نہیں آتی. ہاں, میرے ساتھ باقاعدہ بحث کی انہوں نے, یہ کتاب و سنت سے بہتر سائیکالوجی کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ کو ایمان نہیں ہے اس پہ؟ تو وہ تو اس طرح کے عالم سے بڑا سائیکالوجسٹ بھی کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ہے بات. تو مصر کے امام لیث بن سعد کو امام مالک نے جو خط لکھا اس میں انہوں نے تشریح کی کہ صحابہ کے قول کو کسی شرط یا قید کے بغیر اختیار کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا 3 قسم کے موقف ہمارے پاس آ گئے. ایک امام مالک کا ہے جو پرو ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک موقف ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی صحابی کا قول, ایون کی روایت کے مقابلے میں بھی وہ کیا کرتے ہیں, صحابی کے قول کو ترجیح دے جاتے ہیں. ایک امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ہے بھائی نہیں, روایت کے مقابلے میں صحابی کا قول ترجیح نہیں دیں گے. جب روایت نہیں ہے تو پھر صحابہ کا جو قول ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس میں سے آپ دیکھ لیں. تیسرا امام شافعی کا ہے. امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھے کتاب و سنت یا اجماع یا اس کے ہم معنی کسی دوسری چیز میں جو حکم لگانے والی ہو, کتاب و سنت, اجماع یا اجماع کے لیول کی کوئی چیز ہو, یا اس کے ساتھ قیاس ہو. ایک 5ویں چیز انہوں نے قیاس بھی, کتاب اللہ, سنت رسول, اجماع, اس کے ہم معنی کوئی چیز, ٹھیک ہے, اور 5ویں چیز قیاس.
اگر یہ نہ ملے تو میرا مسلک صحابہ میں سے کسی کے قول کو اختیار کر لینا. ٹھیک ہے. تو امام شافعی نے قیاس کو بھی ترجیح دی ہے, صحابی کے قول کے اوپر قیاس کو بھی ترجیح دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو ہے نا, یا تو نص ہے یا نص کے اوپر حمل ہے, یعنی سری نص آپ کے پاس ہے, کتاب اللہ سنت رسول قرآن کی آیت, یا اس نص سے جو آپ نے ڈرائیو کیا اس کو وہ نص کے مقابلے میں تو نہیں لاتے لیکن وہ اس کو حجت تو مانتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اس جیسی حجت کوئی بھی نہیں ہے. تو قیاس بیسیکلی فہم ہی ہے نا, قیاس کیا ہے, مجتہد کا فہم ہے, لیکن وہ قیاس کو ترجیح دے رہے ہیں قول صحابی پہ. یعنی ایک ہے نص, سری نص, اور ایک جو نص سے مجتہد کو سمجھ آ رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو نص سے مجتہد کو سمجھ میں آ رہا ہے نا قیاس کے ذریعے سے, یہ اس کے لیے حجت ہے, بڑی حجت ہے, کیونکہ نص تو ڈائریکٹ اس کے اوپر کیسے لاگو ہوگی, اکثر و بیشتر تو وہ نص کو سمجھ کے ہی اپنے اوپر لاگو کرے گا نا, یہ سوسائٹی کو فتویٰ دے گا, درمیان میں اس کی سمجھ تو آئے گی جسے آپ فقہ کہتے ہیں, فہم کہتے ہیں, اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. تو نص کی انڈرسٹینڈنگ فقیہ کے لیے مجھے یا عالم کو یا فقیہ کو یا کسی محدث کو جو نص سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس سمجھ بھی اس کے اوپر اسی طرح سے حجت ہے جیسے نص حجت ہے. اس لیے اس حجت کے مقابلے میں وہ صحابی کے قول کو نہیں لا سکتا, یعنی ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کو وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ لاگو نہیں کر سکتا ایک عالم. اس پر پھر یہی کہتے ہیں کہ آپ کی سمجھ کے صحابہ سے زیادہ ہے, پھر وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ایک عام عالم بھی جو کہ ہے اس کی امام ابو حنیفہ یا چاروں ائمہ ان سے زیادہ نہیں ہو سکتی, ان کی یہ پرائیورٹی ترجیحات اس طرح دیتے ہیں, اور ان کی پہ صحابہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی. پھر اس طرح پھر آپ ان کو دیکھیں یہ ایک جذباتی بات ہے, یہ ایک جذباتی بات ہے, ہاں جذباتی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک عامی کی جو ایک ہے درجہ, دیکھیں درجات میں ہم لوگ صحابہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے, فضیلت یا درجے کی بات ہے, ٹھیک ہے, ہم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے. کیا ہم نیکی میں ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں, اوورال نہیں, مطلب کسی صحابی سے آپ زیادہ نیکی کریں, ٹھیک ہے, تو یہ پاسبل ہے, لیکن آپ ان سے درجے میں آگے بڑھ سکتے ہیں, درجے میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میرے صحابہ نے اگر ایک مٹھ گندم یا جو غلہ اناج اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو تم اور پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرو تو تم ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. مطلب یہ کہ ہم اوت پہاڑ خرچ کر سکتے ہیں, کسی صحابی نے تو نہیں کیا نا. اگر میں نے اوت پہاڑ جتنا سونا خرچ کیا تو میں صحابی سے بڑھ گیا عمل میں, لیکن کیا درجے میں بڑھ گیا؟ درجے میں نہیں بڑھ سکتا. یہاں جا رہا سابق الاولون قلیل السابقون الاولون, ہاں قلیل من الاخرین, یہ ہو سکتا ہے نا سلۃ من الاولین, ٹھیک ہے, وہ قرآن نے کہا ہے نا, وہ بھی کہا گیا اصحاب الجمین سلۃ من الاولین, یعنی کہ صحابہ کرام میں صحابہ الجمین تھے اور اب سابقون ہو سکتے ہیں. تو وہ سورہ واقعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہاں سورہ واقعہ کا پہلا جو ہے جی درجہ بڑھ نہیں گیا ہم لوگوں میں نہیں, وہ نص کی وہ ظاہر بات ہے انٹرپریٹیشن آپ قطعیت کے ساتھ تو نہیں نہ کر سکتے. ہاں قطعیت کے ساتھ نہیں کر سکتے, وہ جسٹ ایک فہم ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے. بہت ساری جگہوں پہ نص سری ہوتی ہے نا, اتنی سری ہوتی ہے کہ اب اس کے مخالف معنی جو ہے وہ بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو خیر ہم کیا بات کر رہے تھے, بات ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی, کیا بات ہو رہی؟ ہاں امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ حجت ہے, اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے امام شافعی کی. الرسالہ میں انہوں نے یہ بحث کی. اچھا الرسالہ امام شافعی کی یہ جو کتاب ہے نا الرسالہ, اصول فقہ کی جو ہے وہ بنیادی کتابوں میں سے, اردو ترجمہ ہے. اردو ترجمہ آپ کو سمجھنے سے زیادہ بہتر ہے عربی پڑھ لیں. صحیح بات یہ ہے, جو مشکل اور دقیق کتابیں ہوتی ہیں نا, صحیح بات ہے, جو مشکل اور دقیق کتابیں ہوتی ہیں ان کا اردو ترجمے سے عربی پڑھ لینا زیادہ اچھا ہوتا ہے. جیسے الموافقات ہے, اردو ترجمے سے بہتر ہے آپ عربی پڑھیں, زیادہ سمجھ میں آئے گی. ٹھیک, اچھا جی, اب یہ کیا کہتے ہیں, ایک منٹ, کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے, ایک منٹ یہاں سے. فقال قد سمعت قولک فی الاجماع والقیاس, یہ ڈائلاگ کی صورت میں امام شافعی نے کتاب لکھی ہے. اس زمانے میں یہ ہوتا, مطلب کوئی ان کے ساتھ مکالمہ کر رہا ہے نا, ان کا مخالف, اس کو وہ جواب دے رہے ہیں, تو پہلے اس کا اعتراض نقل کرتے ہیں پھر اپنا جواب دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی وہ جو میرے ساتھ ڈائلاگ کر رہا ہے نا وہ کیا کہتا ہے, قد سمعت قولک فی الاجماع والقیاس,
میں نے اجماع کے بارے میں قیاس کے بارے میں آپ کی بات سن لی. ٹھیک ہے. بعد قولک فی حکم کتاب اللہ و سنت رسولی، اور اس کے بعد کہ آپ نے پہلے کتاب اللہ کی بات کی، پھر سنت رسول کی، پھر اجماع قیاس. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں ارائیت اقاویل اصحاب رسول اللہ اذا تفرقوا فیہا، صحابہ کرام کے اقوال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں، جب ان میں جو ہے وہ اختلاف ہو جائے. ٹھیک ہے. فقلت، تو میں نے کہا نصیر منہا الی ما وافق الکتاب او السنہ او الاجماع او کان اصح فی القیاس. ہم کیا کریں گے کہ وہ جو صحابہ کرام کے اقوال میں سے جو کتاب و سنت کے موافق ہوگا، الی ما وافق الکتاب والسنہ، صحابہ کے مختلف اقوال ہیں، تو جو کتاب و سنت کے موافق ہے اور یا اجماع کے موافق ہے یا صحیح قیاس کے موافق ہے، تو ہم اس کے مطابق کیا کریں گے؟ فتویٰ دیں گے. بات ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. جب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اب اس نے سوال کیا بھائی اب چلو یہ تو ہو گیا نا. قال فرأیت اذا قال الواحد منہم القول، یہ تو تب ہو گیا جب ان میں اختلاف ہو گیا. اب یہ ہے کہ اب ان میں سے ایک نے جو ہے وہ کوئی بات کہی ہے، کوئی فتویٰ دی ہے. لا یحفظ عن غیری منہم فیہ لو موافقہ ولا خلاف، اب کسی اور صحابی سے نہ تو اس کی موافقت مروی ہے نہ کوئی ان کے مخالف ہے. ٹھیک ہے. التجد لک حجتا باتباعہ فی کتاب او سنت او امر اجمع الناس علیہ فیکون من الاسباب التي قلت بها خبر. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک صحابی ہے، اس کا جو قول اور فتویٰ اور اجتہاد ہے، اس کے حجت ہونے کے بارے میں آپ کے پاس کتاب اللہ، سنت رسول یا اجماع سے کوئی دلیل وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ یا مطلب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کو آپ یہاں پہ رکھتے ہیں کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع کی جگہ پہ، مقام پہ؟ تو انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے، قلت لہ ما وجدنا فی ھذا کتابا ولا سنتا ثابتہ، ہمارے پاس نہ تو کتاب اللہ سے کوئی آیت ہے نہ سنت ثابتہ سے کہ اکیلے صحابی کی رائے جو ہے وہ کوئی حجت ہے یا پھر وہ قرآن یا سنت رسول یا اجماع کا مقام رکھتی ہے. وَلَقَدْ وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ يَأْخُذُونَ بِقَوْلِ وَاحِدِهِمْ مَرَّةً وَيَتْرُكُونَهُ أُخْرَى. ہاں، اہل علم کا رویہ ہمارے سامنے ہے، کبھی وہ صحابی کا قول لے لیتے ہیں، کبھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وَيَتَفَرَّقُوا فِي بَعْضِ مَا أَخَذُوا بِهِ مِنْهُمْ، اور اس مسئلے میں ان کا اختلاف ایٹیچیوڈ، وہ ایک طرز عمل ہے بس. قَالَ فَإِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ صِرْتَ مِنْ هَذَا. اب اس نے مجھے سوال کیا، پھر چلو اہل علم کا تو ٹھیک ہے، کوئی کبھی لے لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، آپ کا موقف کیا؟ اب آپ کا رویہ کیا؟ آپ مجھے بتائیں نا. ایک صحابی کا قول مل جائے، آپ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ سنت رسول سے اس کی حجت ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن آپ کا طرز عمل کیا؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ ٹھیک. اب اس کا انہوں نے جواب دیا، قلت الی اتباع قول واحد لم اجد کتابا ولا سنتا ولا اجماعا ولا شیئا فی معناه یحکم له بحکمہ او وجد معه قیاس. تو کہتے ہیں میں تو اس ایک صحابی کی قول کی اتباع کروں گا، کب؟ جب کتاب اللہ میں، سنت میں مجھے کوئی مسئلہ نہ ملے، اجماع میں نہ ملے، یا وہی چیز جو اس کے حکم میں ہو، اجماع کے حکم میں ہو. ٹھیک ہے. اچھا، امام شافعی کا وہ تصور اجماع ریوائز کر لیں. یہ جو بات ہے نا، اس سے ان کی مراد ان کا تصور اجماع ہے. ہاں، وہ یہ کہتے تھے کہ جی اجماع اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جی سارے علماء کسی مسئلے میں بالفعل اکٹھے ہو کے کوئی فتویٰ دیں، بلکہ اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عالم سے جا کے آپ اس مسئلے میں فتویٰ پوچھیں گے تو وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا. یا او وجد معه قیاس، یا اگر قیاس ہو، تو اگر قیاس بھی ہوگا تو پھر بھی نہیں. اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں نا تو پھر میں صحابی کی قول کی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ وہی بات جو ہم نے ابھی کہی ہے. تو ایک تو امام شافعی کا قول، اچھا میرا رجحان زیادہ اسی طرف ہے، امام شافعی کی قول کی طرف ہے کہ یہ بات ان کی مجھے معتدل لگتی ہے. ٹھیک ہے. باقی عملاً تو تقریباً سب نے ایسا کام کیا ہے. ہاں، اس میں پھر وہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ پھر توجیہ کر لیتے ہیں کہ جی شاید ان کے سامنے صحابہ کے اقوال نہیں آئے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے ہر مسئلے میں جواب یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے دیا جہاں تک اسے حاصل کرنا میرے بس میں تھا، یا صحابہ یا تابعین کی کسی قول سے. اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی تو میں ہرگز اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف نہیں گیا. اب یہ بھی وہی والی بات جو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ والی، کہ حدیث کے مقابلے میں قول صحابی کو ہم ترجیح نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں مل سکی تو خلفائے راشدین کی طرف آیا ہوں، پھر آیا ہوں.
اگر ان سے کوئی قول نہیں مل سکا تو دوسرے بڑے صحابہ کی طرف آیا ہوں، اور جب ان سے کوئی قول نہیں مل سکا تو تابعین اور تبع تابعین کی طرف آیا ہوں۔ حنفی علماء میں سے ابو الحسن قرخی کا موقف ہے، امام قرخی ان کے بڑے اصولیین میں سے، اصول قرخی اصول فقہ کی بڑی کتاب ہے احناف میں، کہ صحابی کی تقلید اس وقت واجب نہیں ہے، یعنی صحابی کا قول حجت نہیں ہے جب اس کے قول میں رائے اور اجتہاد کی گنجائش ہو۔ انہوں نے یہی مذہب امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کی طرف منسوب کیا، کیونکہ انہوں نے بہت سے فروعی مسائل میں بعض صحابہ کے اقوال کے خلاف فتویٰ دیے امام صاحب۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی صحابی کا جو اجتہادی قول ہے وہ حجت نہیں ہے، امام صاحب کا یہی موقف ہے۔ کرخی کے اس مسلک کی تائید فخر الاسلام بزدوی سے، امام بزدوی بھی ان کے بڑے اصولیین میں سے ہیں، امام بزدوی بھی یہی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یا اصحاب احناف کا موقف یہی تھا کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے، یعنی وہی موقف جو امام شافعی والا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن فروعی معاملات جی پیچھے لکھا نا فروعی معاملات، فروعی معاملات میں، ہاں فروعی معاملات۔ دوسری طرف حنفی علماء ہی میں سے ہی ابو سعید بردئی جو کرخی کے ہم اثر تھے کا مسلک یہ ہے کہ صحابی کا قول حجت ہے، کیونکہ اس کی تصریح خود امام صاحب نے کی ہے۔ اس مسلک میں ابو سعید بردئی کی تائید علماء حناف میں سے امام جساس اور امام سرخسی نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب حناف اس معاملے میں اصولیین جو ان کے ہیں وہ دو حصوں میں ہیں، ہم نے پہلے جیسے بات کی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے دوسروں نے یہ توجیہ کر لی کہ امام صاحب کے فتاوی ٹھیک ہے موجود ہیں صحابہ کے اقوال کے خلاف، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ہم یہی کہیں گے وہ نہیں آیا تھا۔ خیر بہرحال یہ تو بات ہو گئی۔ اس کے بعد اچھا، اسی طرح اصول فقہ سے متعلق شافعیہ کی اکثر کتابوں میں امام شافعی کے بارے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے قدیم مذہب میں تو صحابہ کے اقوال کو لیتے تھے، لیکن اپنے جدید مذہب میں وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو یہی بات ٹھیک ہے، رسالہ میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، اور رسالہ جو ہے امام شافعی کی جو ہے وہ لیٹسٹ کتاب ہے۔ اچھا جی، آخر میں جا کے اپنا یہاں پر ابن حزم نے صحابہ کرام کے اقوال کو اس صورت میں حجت ماننے سے سختی کے ساتھ انکار کیا جب اس کی بنیاد رائے اور اجتہاد پر ہو، یعنی اہل ظاہر کا موقف بھی یہی ہے کہ صحابہ کے اجتہادی آراء حجت نہیں، کیونکہ یہ تقلید ہے، اور تقلید چاہے کسی زندہ کی ہو مردہ کی ہو وہ باہر ان کا اپنا تقلید کا۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر صحابہ کرام بشری تو تھے۔ اس رائے میں ابن حزم کی تائید امام شوکانی نے بھی کی ہے، تاہم یہ دونوں ابن حزم اور شوکانی صحابہ کرام کی فضیلت کے منکر نہیں۔ وہ بات ٹھیک ہے، دیکھیں فضیلت اور چیز ہے، درجہ اور چیز ہے، اس میں وہ لوگ فرق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حجت نہیں مانتے۔ اور ان کی کتابیں ان کے اقوال سے بھری پڑی، مطلب اس کو کوئی یہ نہ بنا لے کہ یہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے فلاں کہانی، لوگ دوسری طرف لے جاتے ہیں جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں۔ ان دونوں حضرات کی رائے اپنے منفرد ہونے کی وجہ سے اگرچہ عجیب دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر خالص اصولی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے، کیونکہ اقوال صحابہ کے حجت ہونے پر قرآن یا سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ وہی ہم نے کہا نا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہیں نہیں کہا کہ صحابہ کی اتباع کرو یا ان کی اتباع تمہارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ شاید امام بخاری اور دوسرے محدثین نے اپنی کتابوں میں صحابہ اور تابعین کے اقوال سے جو استدلال کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ انہیں حجت مانتے تھے، بلکہ یہ استدلال انہوں نے صحابہ اور تابعین کی تعظیم کے طور پر کیا ہے، کیونکہ انہیں اختیار کرنا قیاس یا بعد والوں کی آراء سے بہتر ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کو اپنے مسلک کی تائید پر پیش کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ بات کریں گے جہاں فقہا کی آراء بیان کرتے ہیں تو ہم صحابہ کی بھی آراء بیان کریں، اس مسئلے میں یہ ہے، تابعین کی بھی بیان کریں، تبع تابعین، یہ سارا ہمارا علمی ذخیرہ ہے، اسلامک ہیریٹیج، تراث اسلامی ہے۔ تمسک تو اس کے ساتھ اختیار کرنا ہے، اصل بات یہی ہے حجت ہے کہ نہیں۔ دیکھیں جو تو تقلید والے بھی ہیں نا، ان کا جو اصولی موقف ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ حجت ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، وہ کیا کہتے ہیں انتظامی مسئلہ ہے، انتظامی مسئلے کی وجہ سے ہم نے اس کو لازم کیا ہوا ہے، ورنہ تو کسی فقیہ کی حجت ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کسی محدث کی حجت ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ بھائی اس کی بھی کوئی دلیل ہے کہ امام ابن تیمیہ حجت ہے یا امام بخاری حجت ہے، بھائی اس کی بھی دلیل نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی بھی دلیل نہیں۔ تو وہ جو تقلید والے وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے اس کو انتظامی مسئلے کے تحت لازم کیا ہوا ہے، شرعی دلیل تو کوئی نہیں۔ تو شرعی دلیل تو نہ تو صحابہ کرام کی حجت ہونے کی ہے، نہ تابعین کی، نہ تبع تابعین، نہ فقہا اور محدثین میں کسی کی۔ شرعی دلیل کتاب و سنت حجت ہے بس۔ یہاں تک بحث کا تعلق صحابہ کرام کے اقوال سے تھا۔ تابعین کے اقوال ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ ہاں، تابعین کے اقوال کو حجت کسی نے نہیں مانا، جیسا کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی اس عبارت میں، جس کا ہم نے شروع میں تذکرہ کیا، اس کی صراحت کر دی، ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ جی دوسرے اقوال کو وہ اپنے لیے مطلب بہتر سمجھتے ہیں۔ خلاصۃ القول فی
حجیت مذہب صحابی، یہ کتاب بھی اچھی ہے، تحسیر علم اصول الفقہ، یہ شاید پہلے بھی ہم نے اسے کچھ کوٹیشن وغیرہ لی ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، ساری آراء کا تذکرہ کر کے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اعلیٰ قوۃ ما کان من قبیل الاجماع السکوتی، قول صحابی میں قوت کے اعتبار سے سب سے اہم کون سا ہے، جو کم از کم اجماع سکوتی کے درجے کو پہنچ جائے، یعنی جس میں اختلاف نہ ہو۔ جس میں اختلاف ہو گیا ظاہری بات ہے اس میں تو آپ نے کسی ایک رائے کی طرف چلے جانا ہے، اور جس میں دوسرے صحابہ کے اختلاف نہیں ہے تو وہ ایک طرح سے اجماع سکوتی ہو گیا، تو یہ سب سے قوی قول صحابی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وتبین فی الاجماع انہ لیس بحجہ، اجماع سکوتی کو کچھ لوگ حجت مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حجت مانتے ہیں ان کے نزدیک تو حجت ہے، جو نہیں مانتے ان کے نزدیک یہ حجت نہیں، ٹھیک۔ تو اجماع کی بحث میں یہ واضح ہو چکا کہ یہ حجت نہیں ہے۔ فما کان دونہ من مذاہب صحابہ اولا اللہ یکون حجہ، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کے جو ہے وہ جو نیچے کے درجات ہیں تو ان میں تو بالاولا حجت نہیں ہے، باقی رہنمائی لینی چاہیے۔ ہاں، اناف کے نزدیک اجماع سکوتی چونکہ حجت ہے تو وہ اس کو حجت بنائیں گے۔ اگر یہ مطلب اس قول کا اتنا انتشار ہو گیا، باقی صحابہ تک پہنچ گیا، اگر یہ ثابت ہو گیا تو پھر وہ کہیں گے ہاں اب یہ اجماع سکوتی ہو گیا۔ صرف اگر وہ قول صحابی کا تو پھر اس میں ان کی اصولیین کی دو آراء، کچھ اس کو حجت مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت